ایپس میلیفیکا وہ زہر ہے جو شہد کا اپوزٹ ہے. جو کچھ بھی وہ استعمال کرتی ہے شہد اپنے کھانے کے لیے، اس کا ویسٹ ہے جو ایپس میلیفیکا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اسے ہومیوپیتھک میں استعمال کیا جائے تو وہ شہد والے اثرات پیدا کر سکتے ہیں، شہد کے مثبت اثرات، کیونکہ جو ویسٹ ہے وہ پوائزنس ہوتا ہے. اگر پیشاب بند ہو جائے، پسینہ بند ہو جائے تو دیکھیں آپ کے جسم میں کتنی تکلیف شروع ہو جاتی ہے. اس کو اگر آپ ہومیوپیتھک استعمال کریں تو جو بیماریاں وہ پیدا کر سکتا ہے انہی کی شفا کا موجب بنتا ہے. تو ایپس میلیفیکا میں صرف وہ جو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ تیزاب ہے فلاں، اس کی وجہ سے اس پہ الرجی ہوتی ہے، میرے خیال میں وہ غلط ہے. صرف وہ کافی نہیں، اس کا جو شفا کا دائرہ بہت وسیع ہے، اور میں نے اس کو بہت ہی بعض گہری دواؤں میں بھی، بیماریوں میں بھی مختلف وقتوں میں استعمال کر کے دیکھا ہے. اللہ کے فضل سے ایک بہت اچھی قیمتی دوا ہے. عام طور پر اس کی ایک علامت ہے جو ہر مریض میں ضرور نظر آئے گی کہ گرمی سے یہ تکلیف بڑھتی ہے. گرمی کسی قیمت پہ برداشت نہیں. اور عورت جب کھانا پکانے جاتی ہے، آگ کے سامنے کھڑی ہوتی ہے تو اس کی تکلیفیں بڑھ جاتی ہیں، وحشت پیدا ہو جاتی ہے، گھبراتی ہے. عام طور پر ایلوپیتھی میں اس سے کوئی پیغام نہیں ملتا ڈاکٹر کو. وہ کہتے ہیں ویسے ہی گھبرا رہی ہوگی، لیکن یہ علامت ہے ایپس کی. اس کے ساتھ کوئی بھی تکلیف ہو، اگر مزاج ایپس کا ملتا ہے تو وہ اس کے اوپر اچھا اثر دکھائے گی. یہ ضروری نہیں کہ ہر تکلیف کو ٹھیک کر سکے، مگر ممد ہے، معاون بن جاتی ہے دوسری دواؤں کی، مگر اپنی ذات میں ہر تکلیف کو دور کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی. آنکھوں کی بیماریوں میں ایپس بہت نمایاں اثر دکھانے والی ہے. گردے میں ایپس بہت اچھا اثر دکھاتی ہے. آنکھوں کی بیماریوں میں تو علامتیں اندر سے پہچانی جاتی ہیں. آنکھوں میں سرخی اور وہ کوئی باغیانہ شدت پائی جاتی ہے، لگتا ہے گوشت ابل رہا ہے، اور سوجن آ جاتی ہے سارے. لیکن گردے کی علامتوں میں آنکھ کے اندر کوئی حدت نہیں ہوتی، آنکھ بالکل صاف ستھری نارمل رہتی ہے، اور نچلا حصہ جو ہے آنکھ کا یہ پھول کے نیچے لٹکتا ہے، گویا اس میں پانی بھر گیا ہے. کئی ایسے مریض ہیں جن کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارا گردے خراب ہیں. ان کی اس علامت سے میں نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا نہیں ہم تو ٹھیک ٹھاک ہیں. میں نے کہا آپ یہ شروع کر دیں. جب شروع کیا تو پھر تکلیف سامنے آئی، پھر باقاعدہ چیک اپ ہوئے تو پتہ لگا کہ وہ تو اگر وقت پہ علاج نہ ہوتا تو گردے جواب دے جاتے. بعض ایسی قسمیں ہیں نیفرائٹس کی جو آخر پر جا کر ظاہر ہوتی ہیں، اس سے پہلے رفتہ رفتہ جھلیاں خراب ہو رہی ہوتی ہیں. تو یہ علامت فوراً اس کے چہرے پر آ جاتی ہے. اس لیے اس کو اگر آپ کہیں دیکھیں تو خواہ اور تکلیفیں ہوں یا نہ ہوں، ایپس سے علاج شروع کر دیں. جوڑوں کی دردوں میں یہ بہت مفید ہے. کہاں کی میری ایپس؟ یہ ہے. ریش جو نکلتی ہے جسم پر، اور خاص طور پر گرمیوں میں جو ریش نکلتی ہے، اس میں نے دیکھا بہت مفید ہے. پت کا علاج بہت مشکل ہوتا ہے. میں عموماً پت میں پلسٹیلا کے ساتھ ایپس ملا کے دیا کرتا تھا، اور یا بیلاڈونا، اور بعض میں بیلاڈونا پلسٹیلا مل کر بہت فائدہ دیتی تھیں، بعض دفعہ ایپس اور پلسٹیلا. لیکن پلسٹیلا عموماً پت کے دانوں میں اچھی دوا ہے. اس کی ایک خاص علامت ورمے ہے جو آپ پہچانتے ہیں. شہد کی مکھی نے کسی نہ کسی وقت تو شاید کاٹا ہو کسی کو. آپ کو کاٹا ہوا ہے؟ کس طرح؟ شرارتی ہوتے تھے بہت؟ ہاں اچھا. ویسے
ہاں ہاں بڑی ظالم عورت تھی آپ جیسے شریف بچے کو اس نے وہ جب تک اس کو غصہ آیا نہیں کاٹتی، باہر کسی نے چھیڑا ہوگا، اسی لیے میں نے کہا تھا آپ شرارتی ہوتے تھے. عام طور پر ان کو شاید کی مکھی کاٹتی ہے جو روڑا مارتے ہیں یا ہاتھ اٹھاتے ہیں، ورنہ یہ نہیں کاٹتی، کیونکہ جو کاٹتی ہے وہ اپنی جان دے دیتی ہے. کوئی مکھی کاٹنے کے بعد زندہ نہیں بچتی. اور وہ سپاہی ہیں جو خصوصیت سے اسی غرض سے بنائے گئے ہیں، ان کا شہد بنانے سے کوئی تعلق نہیں. وہ جب بھی خطرہ دیکھتے ہیں وہ حملہ آور ہوتے ہیں، اور جب کوئی ڈنگ مار دیتا ہے اس کے بعد لازماً اس نے مرنا ہے، پھر اس کے بچنے کا کوئی سوال نہیں. اس لیے یہ اس کے لیے تبھی روک ہے کہ جب تک جنوین غصہ نہ آئے نہیں کاٹنا. اگر لوگوں کے یہاں عام طور پہ پھرتی ہیں مکھیاں، باہر نکلیں نا سیر پہ تو منہ پہ بیٹھتی ہیں ادھر، وہ ذرا گھبراہٹ ہوتی ہے، مگر اس کو ہلانا مارنا نہیں چاہیے، مارنے سے پھر اس کو غصہ آتا ہے. تو بہرحال ہر جگہ جب بھی شہد کی مکھی کاٹتی ہے ورم ہوتی ہے. اس کی ورم میں یہ کہتے ہیں نسبتاً پھلی ورم، وہ ڈبروٹی والی ورم ہوتی ہے، زیادہ سخت ورم نہیں ہوتی. مگر مجھے تو یاد ہے شہد کی مکھی سے سخت ورمیں بھی ہوا کرتی تھیں، بعض بچوں کے پیڑا جیسا نکلاتا تھا. لیکن بھیڑ میں بہرحال وہ زیادہ سخت ہوتا ہے. بھیڑ میں اور اس میں فرق ہے. بھیڑ کا جو زہر ہے وہ فارمک ایسڈ ہے، اور فارمک ایسڈ کو یہودیوں کو عذاب دینے میں ہٹلر نے بہت استعمال کیا ہے. لیکن اس میں شفا کے لحاظ سے وہ مادہ نہیں ہے، سوائے اس کے کہ فارمک ایسڈ کو بعض دفعہ جوڑوں کی دردوں میں اور گاؤٹ میں نے مفید دیکھا ہے. لیکن ایپس کے بہت وسیع فائدے ہیں. پھلی ورمیں جو شہد کی مکھی کاٹنے کے نتیجے میں نہ ہوں بلکہ اندرونی خرابیوں کی وجہ سے ہوں، ان کا اکثر جگر سے تعلق ہوتا ہے یا گردے سے، اس میں یہ بہت مفید ہے. دماغی علامتیں بھی شہد کی مکھی میں پائی جاتی ہیں. اس کا خصوصیت کے ساتھ ہائیڈروکیفلس سے تعلق ہے، اور ایسے مرض جن میں دماغ کی جھلی میں سوزش آ جائے، یا سر کا جو خول ہے وہ چھوٹا رہے اور اندر سے دماغ بڑھنا شروع ہو جائے، یا پانی بھر جائے اس کی وجہ سے دباؤ بڑھ جائے، ایسی صورت میں ایپس کی دو علامتیں خاص طور پر اس کی پہچان ہیں. ایک یہ کہ آنکھیں اس کی سکڑتی ہیں، اور بچے کی آنکھ بعض دفعہ بالکل جیسا طوطا غصے میں آتا ہے تو اس کا ڈیلا تقریباً غائب ہو جاتا ہے، یوں سکڑ کے بہت نقطہ سا رہ جاتا ہے. ایسے بچے کی آنکھ میں نقطہ سا دکھائی دیتا ہے، اور سوتے میں بہت ہی تیز اور دردناک چیخ مارتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ مستقلاً وہ دباؤ اس کو نہیں کچھ کہہ رہا، لیکن کبھی کبھی کسی خاص حصے پر دباؤ پڑتا ہے تو وہ درد میں تبدیل ہوتا ہے. اور ایسا بچہ جو چیخ مارتا ہے، آپ اس کو اگر ایپس دیں گے تو ایپس سے ٹھیک نہیں ہوگا، کیونکہ ایپس وقتی بیماریوں کی زیادہ دوا ہے، اور بعض حصوں میں خصوصاً دماغی حصوں میں لانگ ٹرم دوا نہیں ہے. فوری دوا دینے سے کچھ فائدہ پہنچ جاتا ہے، لانگ ٹرم آپ کو کچھ اور تلاش کرنی چاہیے. اور ایپس کا اپوزٹ ہے سلیشیا، جو بالکل الٹ مزاج رکھتی ہے، اور ایپس کا کرونک بھی بنتا ہے وہ، کیونکہ ہائیڈروکیفلس کے کیسز میں جہاں زیادہ مرض بڑھ گیا تھا وہاں ایپس دینے کے بعد جو وقتی سکون ہوا، پھر میں نے سلیشیا دیا ہے تو ایک کافی تعداد ایسی مریضوں کی ہے جن کے بچے بالکل ٹھیک ہو گئے، یعنی وہ مریضوں کے جو بالکل ٹھیک ہو گئے، حالانکہ صرف بڑے بڑے خوفناک شکل میں لائے گئے تھے. ایپس ابتدائی طور پر دینی ہے چند دن، پھر بند کر دیں اس کو، سلیشیا 6X میں یا بعض دفعہ اونچی طاقت میں دیں.
چھوٹی طاقت میں دینا زیادہ مفید ہے. اس کی ایک وجہ ہے کیونکہ جو مریض بھی ہائیڈروکیفلس کا مطلب پتہ ہے آپ کو کیا کہہ رہا ہوں میں؟ ہائیڈروکیفلس کہتے ہیں بعض بچوں کے سر بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں اور بڑھتے چلے جاتے ہیں. ان کے ہاں بھی ان بچوں میں بھی چیخیں نظر آتی ہیں، اور بعض بچوں کے سر بالکل چھوٹے ہوتے ہیں اور وہ بھی چیخیں مارتے ہیں. ان دونوں میں فرق ہے. جن کے سر بڑھنے شروع ہوتے ہیں ان کے اندر پانی جو دماغ سے ریڑھ کی ہڈی کے اندر نیچے تک جاتا ہے وہ پانی بند ہو جاتا ہے اور باہر نکلنے کا راستہ نہیں رہتا. اس کی وجہ سے وہ اندر ہی اندر بڑھتا جاتا ہے، اس کے دباؤ سے سر پھیلتا ہے اور اس کی ہڈیوں کے درمیان وقفہ بھی دکھائی دینے لگ جاتا ہے. سر کے اندر جو پسلیوں سے ہڈیاں ہیں بنی ہوئی وہ چوڑی ہو جاتی ہیں، بیچ میں جلد کچی جلد بیچ میں دکھائی دیتی ہے. ایسی صورت میں وجہ ہے کہ پانی کے دباؤ کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے. سر چھوٹا ہو تو نارمل طور پر جو دماغ بڑھنا چاہیے اس کی وجہ سے وہ تکلیف ہوتی ہے. میں ہائیڈروکیفلس کی اس وقت بات کر رہا ہوں. اس میں جب آپ سلیشیا دیں تو اونچی طاقت میں اس لیے نہیں دینا کہ یہ آہستہ آہستہ بعض دفعہ اس روگ کو دور کرتی ہے پہلے اور گھلاتی ہے، اور اگر وہاں سے وہ روگ دور نہ ہو تو بعض دوسرے ذرائع سے یہ سوراخ پیدا کر کے پانی کو باہر نکالتی ہے. سلیشیا کا جو فعل ہے سب دواؤں سے زیادہ عجیب ہے. اس کا کچھ سمجھ نہیں آتی کہ کون سا نظام ہے جس سے اس کا تعلق ہے، لیکن اتنا قطعی ہے کہ ایلوپیتھک ڈاکٹر جن کو میں نے یہ بتایا تھے نسخے سلیشیا کے استعمال کے، وہ بھی رپورٹیں کرتے ہیں، حیرت انگیز ہیں. مثلا ایک مریض کو نے سوئی کھا لی ہے، غلطی سے نگل گئی ہے، انتڑیوں میں سوئی پھنسی ہوئی ہے اور سوراخ کر کے بعض نزدیک کے کسی مرکزی عضو پر بھی اثر ڈال رہی ہے. ہمارے ڈاکٹر مبشر احمد بامنور کے صاحبزادے جو اس وقت سرجن ہیں بہت چوٹی کے پاکستان ہمارے فضل عمر ہاسپٹل میں، انہوں نے مجھے بتایا یہ کیس. کہتے ہیں ایسا سوئی کا کیس تھا تو اس کا آپریشن خطرناک تھا، اس لیے چونکہ یہ سنا ہوا تھا کہ سلیشیا فائدہ دیتی ہے میں نے سلیشیا شروع کروا دی. اور کچھ عرصے کے بعد کہتے ہیں کچھ سمجھ نہیں آئی ہوا کیا ہے، انتڑیاں پار کیں، گوشت کے چربیاں پار کیں، گوشت کے حصے پار کیے، ایک دفعہ پہلو میں آ کے سوئی باہر نکلی ہوئی تھی انہوں نے کھینچ کے نکال دیا. اور ایسے کیسز اتنی دفعہ میں نے دیکھے ہیں کہ آدمی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ وہ کیا نظام ہے. اسی لیے میں اس کو کہتا ہوں روحانی نظام ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے روح کو سارے وہ اندر کمپیوٹر کے چلانے کے انتظام دیے ہوئے ہیں. انسان کے اندر جتنے بھی مادے ہیں دفاع کے ان کا آخری کنٹرول روح کو ہے، اور وہ ہمارے شعور سے اس کا تعلق نہیں. وہ ہمارے لاشعور میں جو روح کا تعلق ہے، روح کا ایک جوڑ ہے کسی باقی جسم سے، وہاں وہ کارخانہ چل رہا ہے. چنانچہ اگر روح کو پیغام مل جائے کہ یہ خطرہ اس قسم کا ہے تو سارا جسم اس کے ماتحت ہے، وہ اس کے ذریعے پھر وہ کام لیتی ہے. بہرحال ایک نظریہ ہے میرا، ضروری نہیں کہ اتفاق ہو سب کو، نہ اس کی تحقیق ہوئی ہے، مگر میرا ذہن جو ہے اس پہ مطمئن ہے کہ غالباً یہ طریق ہے. جو بھی ہوتا یہی ہے کہ اب ایک مثالیں آپ کو دیتا ہوں جو سر بڑا ہونے پر ایپس سے بات چلی ہے. میں آپ کو اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ ایپس پہ نہ بیٹھ رہے ہیں، 2-4 دن چیخیں بند ہوں گی پھر وہ آپ کے قابو میں نہیں آئیں گی، پھر ایپس بھی کچھ نہیں کر سکے گی. اصل بیماری کا علاج فوراً پھر ضروری ہے. چنانچہ سلیشیا جن بچوں میں نے دی ان میں رپورٹ یہ ہوتی تھی کہ کسی دن ایک طرف سے کان میں سے پانی بہہ گیا اور آدھا سر نرم ہونا شروع ہو گیا، کبھی دوسری طرف سے پھر پانی بہہ گیا، دوسرا حصہ نرم ہونا شروع ہو گیا، اور آہستہ آہستہ وہ ہڈیاں واپس اپنے سائز پہ آ گئیں. اور ریڑھ کی ہڈی پہ بھی کوئی اس نے اثر کیا ہوگا کہ وہ بچے پھر بعد میں بالکل نارمل رہے ہیں. اگر سوراخ بند تھا تو وہ بھی کھولا ہوگا، لیکن زائد پانی کہیں سے نکالنا تھا تو وہ کانوں کے راستے نکالا گیا ہے.
اور بعض کیسز میں میں نے دیکھا ایک عورت اپنا بچہ لے کے آیا کرتی تھی، تو میں نے کہا تم دیتی رہو چپ کر کے، تو اس کی آنکھوں سے پانی نکلا ہے اتنا زور سے کہ جیسے فوارے بہ پڑتے ہیں اور وہ اللہ کے فضل سے دماغ سے ٹھیک ہو گیا. جی پوچھنا کہ جو ایک بچہ ہے یہاں پہ اس کے انہوں نے ٹیوبیں وغیرہ ڈالی ہوئی ہیں جس سے پانی نکالتے ہیں، تو اگر یہ ساتھ دینا شروع کرتے ہیں تو ٹیوبیں کہاں ڈالی ہوئی ہیں؟ میرے خیال سر سے کوئی اندر اسی کا سر کا ہے کہ سر؟ اس کا سر بڑا تھا جب وہ پیدا اچھا اچھا ہاں تھا. ٹھیک ہے. اس میں یہ سلیشیا بہترین ہے، مگر اس میں ایک خطرہ ہے کہ جو ٹیوبیں ڈالی ہوئی ہیں وہ ٹیوبوں کو نا دھکیلتی رہے سلیشیا باہر. اس لیے وہ مجھے پتا تھا اس کیس کا، میں نے تجویز نہیں کیا کہ کہیں کلیش نہ کرے. اس کا اتنا گہرا اثر ہے اس چیز پر کہ ڈاکٹر کینٹ نے وارننگ دی ہوئی ہے کہ اگر سلیشیا کسی مریض کو لگی ہے، دل میں کہیں گولی لگی ہے مثلا اور دل میں کہیں اٹکی ہوئی ہے، یا پھیپھڑے کے کسی ایسے حصے میں ہے جہاں بڑی خون کی شریان ساتھ بہتی ہے، تو اس کو سلیشیا نہ دی جائے، کیونکہ یہ زور ضرور مارتی ہے. اور جب یہ اس کا تعلق ہے غیر جسم کے ساتھ جن چیزوں کا تعلق نہیں ہے وہ بیرونی ہیں، ایلینز ہیں جسم کے لیے، ان کو یہ برداشت نہیں کر سکتی، ان کو اس نے ضرور نکالنا ہے. دانتوں میں فلنگ کو تو غالباً نہیں نکالے گی، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ میرا ایک دانت نکال دیا تھا امریکہ کے ڈاکٹروں نے، احمدی ڈاکٹروں نے اپنے اخلاص میں ہی، حالانکہ وہ اچھا بھلا تھا. جب وہ نکالا تو وہ جنے مجھے دکھا رہے تھے کہ دیکھو کتنا صاف ستھرا، بالکل غلطی ہو گئی. وہ دو تھے، وہ کہتے تھے ہم تبرک رکھیں گے، میں نے کہا دوسرا نہیں میں نکالنے دینا. وہ دو جنے تھے کہ اس کو ٹکڑے کر کے ایک آپ رکھ لیں ایک آپ رکھ لیں. وہ ولی شاہ صاحب نے اس پر مجھے وہ یہاں وہ کر کے نا سوراخ، اور پہلے وہ کیل داخل کیے، پھر اس پہ مسالہ جوڑا تاکہ ایک دار بنے، پھر اس پر ایک خول چڑھایا. تو مجھے یہ خیال نہیں تھا کہ سلیشیا اس کو بھی دھکا دے گی. میں نے سلیشیا کھائی کسی وجہ سے، اور کچھ دیر میں اس طرف گہری درد اور ابھار سا شروع ہو گیا، اس کو میں دبایا کرتا تھا نیچے کی طرف، مجھے بالکل نہیں پتہ لگا کہ ہو کیا رہا ہے. پھر میں نے سوچا کہ سلیشیا بند کروں، تو سلیشیا بند کی تو ٹھیک ٹھاک ہو گیا. زور اس نے مارا ضرور تھا. اس معاملے میں یہ بڑی سخت ہے، کوئی بیرونی مادہ ہو اس کو یہ باہر پھینکنے میں مددگار ہے. لیکن ایک حصے میں اس کا اسی لیے میں نے ایڈز میں اس کو استعمال کیا تھا، کیونکہ ایڈز میں جو انسانی جسم کا دفاع ہے اس کے خاص سیلز ہیں، ٹی سیلز غالباً کہلاتے ہیں، ان کے اندر یہ بیٹھ جاتا ہے ایڈ کا جراثومہ، اور اس دفاع کے اندر جو دھاگا بنا ہوا ہے خدا تعالیٰ کی طرف سے، اس کی شکل اس سے بہت ملتی ہے. اس لیے اس کے ساتھ مل کر جب جسم اس کو بڑھنے کا حکم دیتا ہے تو یہ بھی ساتھ بڑھتا ہے. اور ایسا ہی ہے جیسے کسی ملک کے دفاعی نظام پر کوئی فوراً ایڈ قبضہ کر لے. جہاں جہاں بھی امریکن فوجی امداد جایا کرتی تھی وہاں فوجیں امریکہ کے قبضے میں آ جاتی تھیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کو یہ ایڈ ہو جاتی تھی، اور نام بھی ملتا ہے ایڈز اور ایڈ. تو بہرحال اس پر مجھے ایک دفعہ خیال آیا کہ عام جسم کو تو پتہ نہیں لگتا، روزمرہ کا جو دفاعی نظام ہے وہ دھوکے میں آ جاتا ہے، لیکن اگر بہت اونچی طاقت میں سلیشیا دی جائے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے روحانی نظام میں یہ فرق کرنے کی کوئی طاقت رکھی ہو اور اندر ہی اس کو وہ کل کرے. تو میں نے اب تک افریقہ، امریکہ اور انگلستان میں قریباً 5 مریضوں کو دی ہے، اور اللہ کے فضل سے 5 مریض شفا یاب ہوئے ہیں. اور جو ڈاکٹری رپورٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی، مگر یہ اب
موجود ہے لیکن کوئی کام نہیں کر رہی. بیماری کے ذرے تو رہے ہیں بیچ میں لیکن ڈیڈ سے ہو گئے ہیں, ان کے اندر کوئی طاقت نہیں رہی. ہمارے ایک احمدی بہت چوٹی کے سرجن ہیں ڈاکٹر آفتاب احمد, جو امریکہ میں اس میں پورٹلینڈ میں ایک ہسپتال کے شیئر ہولڈر ہیں. ان کا نام بھی ہاسپٹل میں ہے, بہت چوٹی کے سرجن ہیں ماشاءاللہ, اور بہار سے تعلق ہے آپ کا. انہوں نے جب جلسے کی تقریر میں سنا نا کہ میں نے مجھے افریقن ایک احمدی ڈاکٹر نے افریقہ سے لکھا تھا کہ میں نے ایک مریض کو آپریشن کیا تو پتہ لگا اس کو ایڈ ہے, اور ایک تو خطرناک بیماری اوپر سے پھر ایڈ. تو مجھے اور تو کچھ سمجھ نہیں آئی. میں نے سنا تھا آپ سے کہ سلیشیا, میں نے سرکولر بھیجا تھا دراصل, سلیشیا ٹرائی کرنی چاہیے. تو سی ایم ایک خوراک دی اور 2-3 دن کے اندر مریض بالکل صحت یاب, اور ایڈز بھی ٹھیک ہو گئی. یعنی ایڈز اس حد تک کہ اس کے جو بد اثرات تھے وہ اس پر اثر چھوڑ دیا اور نارمل ہو کے وہ چلا گیا. اب یہ پتہ نہیں ہمیں کہ پھر کتنی دیر تک وہ ٹھیک رہا, اس کے مدعی تو نہیں کہا جا سکتا, مگر ایسے کرائسس کے وقت اگر بچ جاتا ہے تو لازماً کوئی گہری شفا ہوئی ہے. ڈاکٹر صاحب کی وجہ سے مجھے یہ بھی یقین ہو گیا کہ یہ دور اثر ہے. ڈاکٹر صاحب نے مجھے فون کیا کہ یہاں ایک مریض ہے جس کو ایڈز آخری کنارے تک پہنچی ہوئی ہے, اور آپ نے جو کہا تھا مجھے بتائیں کس طرح استعمال کرنی ہے. میں نے ان کو طریقہ استعمال بتایا. اس کے بعد وہ ڈاکٹر صاحب کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا. میں نے بھی نہیں پوچھا, میں نے کہا پتہ نہیں شاید مر گیا ہو تو ڈاکٹر صاحب شرمندگی کی وجہ سے کیا ضرورت ہے کہنے کی, چپ کر گئے ہیں. کوئی 3-4 مہینے کے بعد ان کا فون آیا بڑا ایکسائٹیڈ, کہتے ہیں آپ سے میں نے پوچھا تھا آپ کو یاد؟ میں نے کہا مجھے یاد ہے, میں تو انتظار کر رہا تھا رپورٹ کا. کہتے ہیں وہ ہندوستان کا مریض تھا اور ہندوستان واپس چلا گیا تھا شاید اس خیال سے کہ وہیں جا کے مروں. اس کی ماں اس کو لے گئی تھی, اچھی امیر فیملی ہے کوئی. اس کی حالت اس وقت یہ تھی جب دوائی دی ہے اس سے پہلے کہ ہر وقت بیزار, اور جتنا موت قریب آ رہی تھی اتنا ہی غصہ اور بدمزاجی اور بے قراری, ایک عذاب تھا جسم کے اندر, ہر وقت بے چینی, گرمی. کہتے ہیں جب اس کو دوائی دی, ہاں چلا گئی, ماں اس کو لے کے چلی گئی, اور 3-4 مہینے کے بعد واپس آئے. اچھا موٹا تازہ ہٹا کٹا آدمی. کہتے ہیں حیران ہو گیا ہم دیکھ کے. تو ماں نے پھر جو کہانی سنائی, کہتے ہیں میں آپ کو سنا رہا ہوں. کہتے ہیں ماں نے بتایا کہ جب خوراک دی ہے اس کو تو دوسرے دن وہ ٹھیک ٹھاک ہو گیا, اس کا مزاج بھی بالکل ٹھیک, اور ہم بھی حیران کہ اس کو کیا ہو گیا ہے. اور پھر وہ اسی حالت میں بھوک لگنی شروع ہو گئی, کھانا پچنا شروع ہو گیا, اور اچھا بلی سے ٹھیک ٹھاک اب واپس آیا ہے. لیکن کوئی اثر نہیں ہے اس پر. جو انگلستان میں کیس میں نے دیکھا تھا وہ بھی باقاعدہ یہاں انسٹیٹیوٹ میں رجسٹرڈ ہے. ایک عورت تھی جس کی شادی ہوئی تھی اور ایڈز نکلی. اس کا علاج جب ہوا تو ڈاکٹر نے دوبارہ دیکھنے پر کہا کہ موجود تو ہے لیکن بیکار ہو گئی ہے, اور اتنا بیکار ہو گئی ہے کہ میں یقین سے تمہیں کہہ سکتا ہوں کہ بے شک اپنے ازدواجی تعلقات قائم رکھو, کوئی خطرہ نہیں. اس پر اس کا حمل ہوا, اور اب اس کے غالباً بچہ ہو چکا ہوگا, کیونکہ پچھلی دفعہ جب وہ آئے ہیں تو ہونے والا تھا بچہ. اور تمام حمل نہایت اچھا گزرا ہے, حالانکہ حمل کے دوران ایڈز کے مریض پر بہت دباؤ پڑتا ہے اور صحت گر جاتی ہے. اور اس نے, میں نے پوچھا اس سے لڑکی سے, تو اس نے کہا میں ڈاکٹر کے پاس جاتی ہوں, اس نے باقاعدہ مقرر کیا ہوا ہے کہ اتنے ہفتے کے بعد آؤ اور پورے ٹیسٹ لیتے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ بچہ بھی بالکل نارمل ہے, کوئی تکلیف نہیں, اور تمہیں بھی کوئی تکلیف نہیں. اس لیے صرف ایک ایکڈیمک انٹرسٹ ہے, یعنی علمی لحاظ سے مجبور ہیں تمہیں بلانے پر, ورنہ کوئی تکلیف نہیں. تو سلیشیا میں یہ مادہ ہے نہ صرف نکالنے کا بلکہ کوئی ایسا گہرا پیغام دیتی ہے کہ جو ہمارے قدرتی ڈیفنس سسٹمز ہیں ان سے بہترین کام اگر کوئی چیز لے سکتی ہے تو سلیشیا لیتی ہے. اس لیے اس کو خوب اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے. ہے اچھا, سی ایم میں ایک خوراک
اور یہ دوست جب جو بھی سن رہے ہیں وہ اچھی طرح نوٹ کر لیں اس بات کو. میں نے کہا پیرسٹی صاحب کہاں غائب ہو گئے ہیں؟ سلیم، کل سے میں نے کئی دفعہ سوچا تھا، بھول جاتا ہوں. دوستوں کی طرف سے شکایت آ رہی ہے کہ میں جب نام لیتا ہوں اکثر بیچارے ہمارے دوست ایسے ہیں جن کو سمجھ نہیں آتی کس طرح لکھنا ہے، اور اپنی زبان میں کچھ لکھتے ہوں گے مگر جو ڈاکٹر ہیں وہ تو نہیں سمجھتے پھر اس زبان کو. یہاں ایک چاہیے کوئی یا تو وہ ہو جائے بلیک بورڈ، اس پر خوشخطی سے کوئی فوراً جو نام آیا کرے لکھ دیا کریں، یا اپنے وحید کو کہو کمپیوٹر سے کوئی چیز بنا دیں ہمیں. ہاں ہاں پچھلے پروگراموں میں ہم نے دے دیا ہے، اچھا. لیکن جب اسی طرح پلے کرتے ہیں تو ہمارے لیے ایزی ہوتا ہے پلے کرنا کمپیوٹر کے اوپر. نہیں میں وحید سے کہہ رہا ہوں، وحید کو مجھ سے بات کر لے. یہاں کوئی چیز ہو نا، سب دواؤں کے نام لکھے ہوں اور جس کو ہم پریس کریں تو وہ دوا آ جائے، یہ ایسی چیز کو ڈیوائس بن جائے تو سب سے اچھا ہے. اور اب تک جتنے نام میں پہلے لے چکا ہوں وہ نوٹ کرو، اور وہ سارے بتائے جائیں کہ یہ ہیں، اور پوٹینسی بھی بتائی جائے پھر دوبارہ کہ یہ پوٹینسی استعمال ہونی چاہیے. بعض سلیشیا میں جو دوست سن رہے ہیں وہ استعمال کر کے دیکھیں تو باقاعدہ نوٹ کریں. اور بہتر یہی ہے کہ ایسے مریض انسٹیٹیوٹس میں داخل کروا کر ان سے ٹیسٹ کروائے جائیں، صرف اپنی تشخیص پر انحصار نہ کریں. یعنی ڈیفینیٹلی جو پازیٹیو آیا کرتے ہیں، HIV پازیٹیو کہتے ہیں اس کو، وہ ہو، اس کی تحریر موجود ہو، تاکہ پھر ہم ان کے انسٹیٹیوٹس کو بھی لکھیں کہ بنی نوع انسان کو فائدہ پہنچتا ہے تو کیوں نہ پہنچائیں. آپ بھی لکھیں ایک ان کو یہ نسخہ. ہاں یہ کنفرم ہے، یہ اب تک تو ایک میں بھی بیکار نہیں گیا. ہاں جسٹ کنفرم. اچھا نہیں، میں اپنی بات بھی کنفرم کر رہا ہوں کہ اب تک تو اللہ کے فضل سے ایک کیس میں بھی ضائع نہیں ہوا. اس لیے لمبے تجربے کے بعد پتہ چلے گا کہ کتنے پرسنٹ ہے اور کس قسم کے مریضوں میں. ہاں ان کی ہسٹری بھی لکھنی چاہیے، کس طرح ہوا تھا، عمر کتنی ہے، رنگ مزاج وغیرہ. ایک خوراک دیتے ہیں اور CM میں، اس کے بعد 10-15 دن کے بعد دوسری خوراک، پھر 1 مہینے کے بعد تیسری خوراک، اس کے بعد اگر ضرورت پڑے کبھی 2-3 مہینے میں ایک دفعہ دے دی بس. اگر اثر ہو جیسا کہ ہر دفعہ اثر ہوا تو ایک ہی خوراک اثر دیتی ہے پہلی ہی فوراً، اور وہ اپنا کام تو آہستہ آہستہ شاید کرتی ہو لمبا عرصہ، لیکن جو اثر فوری دکھاتی ہے وہ مریض کی طبیعت کی بحالی ہے. وہ دوسرے دن تک اشاش بشاش ہو جاتا ہے، اس کے جو اندر گہرا دباؤ ہے نا، ایک عذاب کی کیفیت، وہ دور ہو جاتی ہے. تو اس کو استعمال کرنا چاہیے، بنی نوع انسان کو فائدہ ہو تو ہمیں جماعت کو اس خدمت میں بھی پیش ہونا چاہیے. اچھا، سلیشیا ایپس کا کرونک کہلاتی ہے. میں آپ کو کرونک کے متعلق بھی بتا دوں کہ ہاد اور کرونک کیا کیا ہیں، ان کے جوڑ ہیں. ہاد کہتے ہیں ایسی چیز جیسا کہ میں نے بتائی تھی، فوری اثر ایکونائٹ ہے. اسی بیماری کو اگر وہ لمبی چلنے والی ہو اور گہرا جسم میں داخل ہو چکی ہو، جو دوا دور کرتی ہے اس کو مزمن یا کرونک کہتے ہیں. اور اکثر آپ کو ہومیوپیتھی کتابوں کے آخر پر یہ جوڑوں کے فہرستیں ملیں گی جن میں یہ جوڑ لکھے ہوتے ہیں کہ فلاں دوائی کا فلاں مرض کا ہاد یہ ہے اور کرونک یہ ہے. یا دواؤں کے ساتھ لکھا ہوگا کہ ایکونائٹ اس کا کرونک یہ ہے، بیلاڈونا کا کرونک سلفر، ایکونائٹ کا کرونک سلفر، اور برائونیا کا کرونک نیٹرمیور، اور نیٹرمیور کا کرونک سلیشیا. اب سوال یہ ہے کہ آنکھیں بند کر کے آپ کرونک کہہ کے علاج نہیں کر سکتے. میں شروع میں کر کے دیکھا، بالکل بیوقوفوں والی حرکتیں ہوتی تھیں، یوں ہی کرونک کیوں ہو آخر. لیکن اگر آپ غور کریں تو آپ کو وجہ مل جائے گی، اور اس وجہ کے بعد پھر آپ کے لیے تشخیص آسان ہو جاتی ہے اور یقینی ہو جاتی ہے. اب سلیشیا کو جب کہتے ہیں ایپس کا کرونک، تو وجہ میں نے بتائی ہے.
جھیلیوں میں سوزش ہے، مگر سوزش اپنی ذات میں نہیں ہے، مقامی جراثیم کے نتیجے میں نہیں ہے جن پر یہ اثر کرے، بلکہ کوئی اور ہے بیماری جس کا ذریعہ یعنی سوزش جس کے ذریعے پیدا ہوئی، اور سوزش کی علامتیں ملتی ہیں اس سے، ایپس سے، وہ ان کو کچھ دور کرتی ہے، مگر جس کو کرونک کہتے ہیں اس میں وہ علامتیں ہیں ہی نہیں۔ سلیشیا میں وہ چیخ کی علامت نہیں ہے، اس لیے کرونک کا جوڑ جو ہاتھ کے ساتھ ہے، یا مزمن کا ہاتھ، اردو میں ہاتھ کہتے ہیں عارضی، اور مزمن کہتے ہیں لمبی دیر پا بیماری کو، انگریزی میں اس کو ہاتھ کو کہتے ہیں ایکیوٹ، اور اس کو کرونک جو لمبی بیماری ہو۔ یہ اصطلاحیں یاد رہنی چاہیے کہ جب آپ کتابیں پڑھیں گے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کیا چیز ہے، ان کے جوڑ معلوم کریں، اور اگر آنکھیں کھول کر علاج کرتے ہیں تو کوئی مشکل نہیں ہے، اور جوڑ معلوم کیے بغیر خام خواہ آنکھیں بند کر کے فلاں کو فلاں چیز دے دی، غلط طریقہ ہے۔ نیٹرمیور بعض دفعہ پاگل پن میں استعمال ہوتی ہے، اور برائونیا اس کا ہاتھ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ برائونیا کا نیٹرمیور سے کیا تعلق ہے؟ میں نے دیکھا تو پتہ چلا کہ برائونیا بعض ایسی عفونتی بیماریوں میں بھی کام آتی ہے جن میں اخراجات بند ہو گئے ہوں، اور اچانک اخراجات بند ہونے سے جو جسم میں بیماریاں پیدا ہوتی ہیں ان میں برائونیا مفید ہے، لیکن بعض اخراجات ایسے ہیں جن کا دماغ پر اثر ہوتا ہے، ان اخراجات میں اگر برائونیا آپ دیں گے تو وہ برائونیا کا دماغ چونکہ برا گہرا تعلق نہیں، وہ وہاں کام نہیں کرتی، وہاں نیٹرمیور اس کا کرونک ہے، کیونکہ نیٹرمیور کا پاگل پن سے بہت تعلق ہے۔ اس لیے جوڑ میں لائے جائیں تو پھر بات کھل جاتی ہے، اور ڈاکٹر ایک اصول پر علاج کرتا ہے۔ ہومیوپیتھی میں سب سے بڑی مصیبت یہی ہے کہ مختلف تجارب حاصل ہو چکے ہیں، ان کے اندرونی جوڑ، ان کے تعلقات، اور بیماریوں میں کون سی دوائیں کیوں اثر دکھا رہی ہیں، ان پر تحقیق بہت تھوڑی ہوئی ہے۔ اس لیے احمدیوں کو چاہیے یہ نیا باب تحقیق کا کھولیں، اور جس طرح میں بیان کر رہا ہوں ہر ہاتھ کا مزمن معلوم کریں، کہاں کہاں اثر دکھائے گا، کیوں ہے، جب پتہ چل جائے تو پھر باقی بات آسان ہے، فوری طور پر آپ کے ذہن میں آ جائے گا۔ اچھا، ایپس میلیفیکا کا میں بتا رہا تھا کہ یہ آنکھوں میں جو سوزش ہے اس کے اندر کچا گوشت ابھرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، وہی ورم والی کیفیات، اور متورم ہو جاتی ہیں آنکھیں۔ اگر ایپس کام پورا نہ کرے تو اس میں نیٹرمیور کام کرتی ہے، نیٹرمیور بھی ایپس کا کرونک بن جاتی ہے، لیکن جوڑوں کا پتہ ہونا چاہیے کہاں جوڑ ہے اور کیوں ہے۔ تشنجی علامتوں میں ایپس بھی نمایاں ہے اور اوپیم بھی نمایاں ہے، ان دونوں میں بہت فرق ہے۔ اوپیم کا مریض ٹوپر میں ہوتا ہے، یعنی نیم بے ہوشی کی کیفیت میں، اور اوپیم کے مریض کو درد نہیں محسوس ہوتی کوئی، لیکن یہ جو ہے تشنج جب اس کو ہو تو اس وقت اس تشنج والے حصے میں ضرور درد ہوتی ہے۔ جو افیمی زیادہ افیم کھاتے ہیں ان کو، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں کوڑل پڑنا، وہ تشنج ہی ہوتا ہے، ان کو بہت پڑتے ہیں پاؤں میں، ٹانگوں میں، ادھر ادھر، اور ایپس میں بھی تشنج پایا جاتا ہے۔ ایپس کا تشنج بعض دفعہ اتنا شدید ہوتا ہے کہ اس حالت میں دم نکل جاتا ہے مریض کا، اور اس کے تشنج کا الرجی سے تعلق ہے، اور اس الرجی کو گرمی سے نقصان پہنچتا ہے۔
یعنی سردی سے آرام آئے گا اور گرمی سے تکلیف ہوگی، اور یہ حصہ اس کا اوپیم سے ملتا ہے، باقی حصے نہیں، مگر یہاں جوڑ ہے۔ اوپیم میں بھی اگر تشنج میں گرمی سے اضافہ ہو تو اوپیم اس کا علاج ہے، اور ایپس بھی اس کا علاج ہے، بیلاڈونا بھی علاج ہے۔ بیلاڈونا روزمرہ کے استعمال کی دوا ہے، لیکن گہرا لمبا اثر دکھانے والی نہیں۔ ایپس اس کی نسبت زیادہ لمبا اثر دکھانے والی دوا ہے، اور اوپیم دونوں سے زیادہ لمبا اثر دکھانے والی ہے، تو ان کی پہچان ضروری ہے۔ اگر کرونک ہو تشنج یا تشنجی رجحان تو اس کو بیلاڈونا فائدہ نہیں دے گا، اگر وقتی طور پر فائدہ دے گا بھی تو بیماری کو دور نہیں کر سکتا۔ ان بیماریوں کو دور کرنے کے لیے اگر گرمی سے بڑھتی ہے تو ایپس نیم کرونک سا اثر کرتی ہے، یعنی ایپس بالکل حاد نہیں ہے فوری، بلکہ لمبی بیماریوں اور بالکل مختصر بیماریوں کے درمیان واقع ہے، تو وہاں یہ کام کر جاتی ہے۔ لیکن عین ممکن ہے کہ ایپس کے بعد سلیشیا کی ضرورت پڑے، کیونکہ تشنجی حالتیں بھی بس خاص قسم کے زہروں کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں، اور سلیشیا ایپس جہاں کھڑی ہو جائے اور کام کرنا بند کر دے وہاں سے سلیشیا اس کو اٹھا لیتی ہے، اور اس وقت تک مزاج کو ایپس بدل بھی چکی ہوتی ہے، یعنی اس میں گرمی سے تکلیف بڑھنے کی بجائے مریض ٹھنڈا ہو جاتا ہے، سردی سے بڑھنے لگ جاتی ہے۔ لیکن مزاج کا جہاں تک تعلق ہے، بعض دفعہ ضروری نہیں کہ یہ مزاج تبدیل ہو چکا ہو۔ ہومیوپیتھ جو انتظار کرتے رہتے ہیں وہ بعض دفعہ مریض ہی ہاتھ سے کھو دیتے ہیں۔ مثلا خاص طور پر ہائیڈروکیفلس ہے، میں نے کبھی بھی ہائیڈروکیفلس میں ایپس دے کر مزاج کا انتظار نہیں کیا، کیونکہ یہاں ایپس کا تعلق محض عارضی ہے، ایک سرسری سا تعلق ہے، دماغ پر دباؤ پڑا ہے، اس کی وجہ سے جس طرح ایپس میں ورم ہو جائے اور برم کو گھونٹنے کی کوشش کی جائے تو تکلیف بڑھے گی، اس طرح کا اثر ہے یہ۔ اس کا ایپس کے مزاج سے کوئی اور تعلق نہیں ہے، اس لیے یہ انتظار کریں کہ ایپس کا مریض ایپس پہ جسم کو ٹھنڈا کرے پھر آپ دوائی دیں تو وہ بعض دفعہ ہوگا ہی نہیں۔ اس لیے مرضوں کی نوعیت کو سمجھنا اور بیماریوں کا ان سے تعلق خوب اچھی طرح ذہن نشین کر لینا ایک اچھے ہومیوپیتھ کے لیے ضروری ہے، ورنہ وہ ہمیشہ دبدبے میں رہتا ہے، شک میں مبتلا رہتا ہے کہ وہاں تو کتاب میں تو یہ لکھا ہوا ہے، اب میں کیا کروں، وہاں تو یہ لکھا ہوا اب میں کیا کروں۔ اس لیے اب میں کیا کروں کا علاج آپ کا اپنا روزمرہ کا مشاہدہ ہی دے گا، کتابوں میں آپ کو ہر سوال کا جواب نہیں ملتا، اور نئی نسل کی جو کتابیں آپ اپنے مشاہدے سے لکھیں وہاں ان تمام باتوں سے پردے اٹھائیں، تذبذبوں سے، کہ جب تم یہ سوچتے ہو تو یہ تذبذب کی یہ وجہ ہے، اس کو اس وجہ سے اس طریق پہ دور کرنا چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ ایپس میں ہذیان پایا جاتا ہے، اوپیم میں اور ایپس کے ہذیان میں ایک فرق ہے۔ اوپیم میں گہری نیند ہے اور اس کے اثرات جو بے چینی بھی ہے، اندر بظاہر بے ہوش ہے آدمی، لیکن بے ہوشی کی حالت میں ہی اس کو بہت ہی تکلیف دہ خوابیں آ رہی ہیں، بے چین کرنے والے خیالات، ایک ذہنی عذاب میں مبتلا ہے مگر بیان نہیں کر سکتا، تو اس کے پردے پڑ جاتے ہیں۔ اوپیم کا مریض چیختا ہوا مجھے نہیں یاد، جن کو میں نے اوپیم سے ٹھیک کیا ہے اللہ کے فضل کے ساتھ، ان میں خاص طور پر جو علامتیں ہیں وہ آنکھ کا سکڑنا جس طرح ایپس میں پایا جاتا ہے، اوپیم میں بھی آنکھ کا سکڑنا پایا جاتا ہے، لیکن ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ ایپس میں آنکھ دونوں طرف برابر سکڑتی ہے، ایپس ایک آنکھ پہ اثر نہیں کرتی، بلکہ اس کا سارے ذہن کی جھلی سے تعلق ہے، دونوں طرف سکیڑتی ہے۔ اوپیم میں عموماً ایک آنکھ پھیل جاتی ہے اور ایک آنکھ سکڑ جاتی ہے، اور یہ سٹروک سے ہوتا ہے۔ بس جہاں ذہن میں دماغ میں سٹروک ہو گئی ہو، یعنی کلاٹ بنا ہے کسی ایک حصے میں، اس طرف کی آنکھ جو ہے وہ سکڑ جائے گی اور دوسری طرف کی آنکھ پھیل جائے گی،
اسی طرح سے مراد یہ ہے کہ دماغ رگیں کراس کر جاتی ہیں. یہ آنکھ جو ہے اس کا دائیں آنکھ سے بائیں آنکھ کا دائیں طرف سے تعلق ہے اور بائیں آنکھ کا دائیں طرف سے تعلق ہے، یعنی دائیں آنکھ کا بائیں سے تعلق ہے، الٹا ہو جاتا ہے. تو آپ کو اس سے بحث ہی کوئی نہیں. اگر ایک آنکھ سکڑی ہے اور ایک پھیلی ہوئی ہے تو اس میں اوپیم بہت ضروری ہے اور اس میں آرنے کا ساتھ ملانا بہت مفید ہے، کیونکہ آرنے کا میں یہ علامت نہیں ہے ویسے ایک آنکھ کا سکڑنا، لیکن یہ بتا رہا ہے کہ جو آرنیکا کا کلاٹ بنا ہے وہ دماغ میں بنا ہے. اس لیے آرنیکا کے عمومی مزاج میں سے یہ بات داخل نہیں ہے، کلاٹ اس کے مزاج میں ہے. تو جب آپ کو ایک دوائی بتا رہی ہے کہ وہ کلاٹ موجود ہے تو پھر آرنیکا سے اس کو استفادہ کرنا چاہیے. اور عام طور پر میں 1000 طاقت میں آرنیکا اور اوپیم ملا کر دیتا ہوں پھر، اور اللہ کے فضل سے بعض دفعہ بہت ہی گئے گزرے کیسز میں بھی شفا شروع ہو گئی، واپسی شروع ہو گئی. پھر اس دوران اور بعض دفعہ دوائیں استعمال کرنی پڑتی ہیں. ایپس میں بھی بعض دفعہ خون آتا ہے اس لیے کہ وہ انتڑیوں میں سوزش پیدا ہو جاتی ہے. ایپس کی خاص پہچان کیا بتائی تھی میں نے، آپ بتائیں ریڈی سائڈ سے کیا کیا باتیں ہیں ایپس میں؟ جی نہیں وہ تو مجھے پتا ہے، آپ کو بھی پتا، سب کو پتا ہے. خاص علامت پوچھ رہا ہوں. اور تشنج تو بے شمار دواؤں میں ہے، لیکن اس کی خاص علامت کیا تھی جو کمبینیشن ہو جس سے آپ کو فوراً پتہ لگے کہ یہ شہد کی مکھی ہے یا اس کے ملتا جلتا زہر ہے؟ پھلپھلی ورمیں، بہت زیادہ سخت ورمیں نہیں بلکہ پھلپھلی ورمیں، اور گردے سے اس کا تعلق ہے، اس لیے آنکھ کے نیچے نچلے چھپر میں ورم اور لٹک جائے وہ بھی ایپس سے تعلق رکھتا ہے. بعض ڈاکٹر کہتے ہیں ڈنگ دار دردیں بھی، وہ میرا خیال انہوں نے ایپس کے شہد سے اندازہ لگایا ہے، مگر اس میں کوئی ضروری نہیں کہ ڈنگ دار درد ہو. لیکن ایک پہلو سے شاید ڈنگ دار دردوں کی طرف اشارہ ملتا ہو کہ جو بچہ سوتے میں چیخ مارتا ہے وہ اچانک مارتا ہے، اس کا مطلب ہے نیند اگر مستقل درد ہوتی تو وہ نیند کی حالت نہ نیند آتی ہی نہ، اس کو نیند آ جاتی ہے مگر اچانک پھر بڑے زور سے چیخ مارتا ہے، جس کا مطلب اس وقت کوئی تکلیف اٹھی ہے، ہو سکتا ہے ڈنگ دار دردیں ہوئی ہوں. لیکن اس کی ڈنگ دار دردوں کا ورم سے ضرور تعلق ہے، اس کے بغیر نہیں. ایپس کی مطلب دیکھ لوں کوئی رہ چلنے کی بات نوٹس میں سے. ہاں ایک عجیب بات اس میں یہ لکھی ہوئی ہے، میرے علم میں تو نہیں کبھی آئی لیکن اس کی خاص علامتوں میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ اگر اچانک بد خبر ملے اور بعض دفعہ بد خبر کے علاوہ جیلسی کریٹ ہو سڈنلی، تو اس سے اس کو دائیں طرف کا فالج ہوتا ہے. اب یہ ایپس میں خاص علامت ہے، پتہ نہیں کیسے پتہ لگا ہے ڈاکٹروں کو، لیکن چونکہ نمایاں چیز تھی میں نے کہا یہ بھی آپ کو بتا دوں. اگر کوئی ایسا واقعہ ہو کسی کو اچانک بد خبر سے یا حسد کے نتیجے میں فالج ہو جائے، حسد کی جو جلن ہے نا وہی بڑی خطرناک ہوتی ہے. اس لیے یہ جو ایپس کا جلن سے جو تعلق ہے، ہو سکتا ہے اس کا روحانی جلن سے بھی تعلق ہو، اور اس کی علامت یہ ہے کہ فالج اکثر لیفٹ کی بجائے رائٹ پہ ہوتا ہے. اب یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب کہ وہ جو سینٹر ہے برین کا، وہ لیفٹ میں جو سینٹر ہے وہ کیا ہے، وہاں کچھ حرکت ہوتی ہے حسد سے یا بد خبر سے جس سے فالج ڈیولپ ہوتا ہوگا. اس کا رائٹ ہیمسفیئر سے تعلق نہیں ہے، لیفٹ سے ہے، اور لیفٹ ہونے کی وجہ سے اس کا فالج رائٹ پہ ہوگا. تو وہ کیا ہے وہ سینٹر؟
نہیں بڑا نمایاں فرق ہے. اسپیچ کا سینٹر مثلا ہاں نہیں اور بھی ہیں. لاجک کمپیوٹ کرنے کا جو سینٹر ہے وہ اور ہے, اسپیچ کا اور ہے. یہ آپس میں ہیں فرق, لیکن انٹر ریلیٹڈ ہیں, انٹر کمیونیکیٹڈ ہیں. تو یہ میرے پاس کتابیں پڑھی ہوئی ہیں ایسی جن میں رائٹ اینڈ لیفٹ برین کے الگ الگ فنکشنز, اور وہ میں دیکھ کے پھر کسی وقت بتاؤں گا. تو میرے خیال میں یہ معلوم کرنا چاہیے کہ ایپس کا دائیں طرف کیوں حملہ ہوتا ہے. اس سینٹر کا ایپس سے کوئی تعلق ہے, اس کا مطلب ہے دونوں رائٹ سائڈ. پوائنٹ میں یہ ریز کر رہا ہوں کہ ہمیں ایپس کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی اس سے, اگر ہم یہ پتہ چلے کہ لیفٹ سائڈ کے اوپر وہ کون سے مینٹل فنکشنز ہیں جن کا حسد یا بدخبر سے تعلق ہے. تو ایپس کا اس سے تعلق ثابت ہو جائے گا اور اس کے فنکشنز کی سمجھ آ جائے گی کیوں ایسا ہوتا ہے. کیا اٹھ کے بتائیں ذرا اونچی آواز میں. اسپیچ کا لیفٹ سے تعلق ہے نہیں, لیکن اور بھی دیکھنا پڑے گا. رائٹ لوب کا کس چیز سے تعلق ہے؟ نہیں میرا خیال دیکھنا ہی پڑے گا. ہاں میرے پاس ہیں ایسی کتابیں بڑی اچھی جو رائٹ اینڈ لیفٹ کو بالکل نمایاں کر کے بتا رہی ہیں. اور ایک دفعہ میں نے تھوڑا سا پڑھا تھا, دلچسپ تھی, پھر وقت نہیں ملا, میرے پاس پڑھی ہوئی ہے, میں انشاءاللہ جا کے دیکھ لوں گا. ایپس ہو چکی ہے نا پہلے کافی ہیں, اس میں بعض باتیں میں نے ہائی لائٹ کی تھی پہلے بھی. ایک تو ایک ایپس کی تکلیفوں میں روشنی ناقابل برداشت ہوتی ہے. کیا آنکھوں کی تکلیفوں کے علاوہ ویسے ہی ایپس کے مریضوں میں جو ایپس کے زہر کا ایک اثر ہے کہ آدمی کے لیے ویسے روشنی تکلیف دیتی ہے. اس کی سر درد میں بھی یہ بات ہوگی, بعض دوسری علامتوں میں بھی یہ بات پائی جاتی ہے. اور لیکسس کے الٹ لائکوپوڈیم کے مشابہ کیا علامت تھی یاد ہے؟ دائیں سے بائیں طرف تکلیف حرکت کرتی ہے, پہلے سیٹل ہوتی ہے دائیں طرف, پھر لیفٹ کی طرف جاتی ہے دائیں طرف, اور یہ لائکوپوڈیم میں پایا جاتا ہے نمایاں طور پر. اور اس کے برعکس بائیں سے دائیں کی طرف حرکت یہ لیگسس کا خاصہ ہے, سب سے زیادہ نمایاں اس میں ہے. اور دوسرے بعض دوائیں ایسی ہوتی ہیں جن میں لیکوڈ نگلنا مشکل ہوتا ہے, بعض ایسی ہیں جن میں سالڈ فوڈ یعنی ٹھوس غذا نگلنی مشکل ہوتی ہے. اس میں ٹھوس غذا کا نگلنا مشکل ہے, لیکوڈ آسانی سے نگل لیتے ہیں بچے یا بڑے بھی. مگر لیکوڈ کے لیے سب سے زیادہ نمایاں دوا جو ہے وہ یاد ہے کسی کو؟ ہائیڈروفوبینم, جو پاگل کتے کے زہر سے تیار کی گئی ہے. ہائیڈروفوبینم اسٹیمونیم میں بھی اس سے کچھ مشابہ علامات پائی جاتی ہیں. ایپس کے متعلق خصوصی باتیں بتا رہا تھا نا آپ کو, جو پہلے رہ گئی ہیں, پہلے کی جا چکی ہیں. اس میں بھی پیٹ میں سخت ہوا کا تناؤ پایا جاتا ہے, کیونکہ جو کسی زہریلے جانور کے کاٹے ہیں ان میں اسپیزم عموماً شامل ہو جاتا ہے. یہ اس کا ایک طبی اثر ہے, جانوروں کے زہر میں یہ بات پائی جاتی ہے. اور اس کا جو تناؤ ہے وہ زیادہ پیٹ پر اثر پڑتا ہے ایپس کا, اور ویسے ہی ساری انتڑیاں, سارا حصہ دکھا ہوا محسوس ہوتا ہے. یہی بات ایپس سے ملتی جلتی دوا
एपोसाइनम में भी पाई जाती है। उसमें भी पेट के अफारे के साथ सारा विसरा जो है अंतड़ियों का वो दुखा दुखा मालूम होता है। लेकिन एपोसाइनम और एपिस में तफरीक कैसे करेंगे आप? अभी नहीं डॉक्टर साहब, बाद में अभी ठहर जाए, सांस ले लेने पहले सीखते हैं। हाँ है। और दूसरी बात ठीक है, ये भी ठीक है। और क्या? किसमें? दोनों में? दोनों में होती है। अब तो फिर फर्क क्या हुआ? और कुछ याद है किसी को? हाँ हाँ बिल्कुल, डॉक्टर साहब आ गए, इन्होंने अपनी मौजूदगी साबित कर दी है। हाँ ज़मीन, आपने मुझे बताया था कि वो जो लफ्ज है पेरिस्टॉल्टिक मूवमेंट है, ना कि पेरिस्टॉलिक। जी जी दुरुस्त है, आपने चेक कर लिया? जी जी ठीक है। पेरिस्टॉल्सिस होता है असल में तो पेरिस्टॉल्टिक मैंने कभी पढ़ा नहीं था। पेरिस्टॉल्सिस से अपनी तरफ से बना ली थी अंग्रेजी, पेरिस्टॉलिक होगी। S is changed to T। हाँ, S changes into T, this is a news to me, thank you very much। और आपको देख के याद आ गया कि ये दुरुस्ती करवा दूं। एपिस की मुशाबे मैंने एक और दवाई का नाम भी लिया था। पेशाब में एपिस से मुशाबे एक दवा है, क्या थी वो, याद है? पीर साहब, आपको मैं कॉम्प्लीमेंट दे बैठा हूं, उसका ये मतलब नहीं था कि आप फौरन नोट देख के बताया करें। अब बाकियों की सारी चलाकियां ना करें, याददाश्त से बताएं। हैं? कैंथरिस, राइट, जज़ाकल्लाह। आप कौन है? हाँ, रशीद साहब बर्मी, ठीक है। रशीद बर्मी साहब ने ठीक कहा है। कैंथरिस, कैंथायरस नहीं, कैंथरिस, ये एक खास किस्म की मक्खी है। इसके काटे का सबसे ज्यादा असर आज़ात से है, कोई किडनी वगैरह जो पेशाब का रास्ता, इन सब चीजों से है। और ये शदीद जलन पैदा करने वाली दवा है, और पेशाब कतरा कतरा आता है जब इससे सोजिश पैदा हो जाए, और बहुत जल कर आता है। एपिस में भी ये अलामत पाई जाती है। इसलिए बाद अलामतों में एपिस के एंटीडोट के तौर पर कैंथरिस को इस्तेमाल किया जा सकता है, और कैंथरिस के एंटीडोट के तौर पर एपिस को इस्तेमाल किया जा सकता है। बच्चे को मैंने आपको बताया था, वो बताता तो नहीं है कि मुझे क्या हो रहा है, मगर पेशाब के वक्त चीखता है। जब पेशाब पे बच्चा चीखे तो आमतौर पर होम्योपैथ कैंथरिस देते हैं उसको पहले, लेकिन अगर कैंथरिस काम ना करे तो एपिस भी असरअंदाज हो सकती है।